الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير الحلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن نبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ما لاح هلال أنور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول ربنا جل في علاه في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ اور ہزارہ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی اور عنایت سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ اللہ عز و جل کی ان بڑی بڑی نعمتوں اور ان بڑے بڑے انعامات پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم میں سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کا شکریہ، ان احسانات کا اور ان انعامات کا شکریہ دل سے اعتراف اور اقرار کر کے کرے، اور اسی طرح اپنی زبان سے بھی شکریہ ادا کرے، اور پھر شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ اللہ عز و جل کے دین پر مکمل طریقے سے عمل کر کے اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 20 پر 8 کی تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کی فضیلت میں اور اس سورت کی تلاوت کے اجر و ثواب میں
بہت ساری صحیح حدیثیں بھی مروی ہیں۔ آئیے اس موقع سے چند ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ایک واقعہ صحابی اسید بن حضیر کا ذکر ہے، منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور روایت میں یہ بھی تاکید ہو جاتی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور گھوڑا بدک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ تو یہ تلاوت کو روک کر کے دیکھا اس صحابی نے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے بادل کا ایک ٹکڑا قریب آ رہا ہے، اتر رہا ہے، ان کے قریب آ رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کے یہ خود ان کو بھی تعجب ہوا اور انہیں پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ بادل بہرحال واپس چلا گیا۔ اب انہوں نے جو دیکھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، بازو گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا اتر رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو میں حیران ہوا، پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی بات کو سن کر کہا، آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے، پڑھتے رہتے، پڑھنا جاری رہتا، تو یہ بادل کا ٹکڑا سائے کی طرح ساتھ رہتا، قریب رہتا۔ یہ بادل کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سکینت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر اطمینان اور سکینت جو اللہ عز و جل کا خاص فضل و کرم ہے، خاص انعام ہے، وہ نازل ہو رہا تھا۔ تو قرآن مجید عمومی طور پر، اور اس میں بھی اس روایت میں سورہ کہف کی تلاوت کے سلسلے میں اللہ عز و جل کا انعام سکینت کی شکل میں، اطمینان اور راحت کی شکل میں نازل ہونے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں بخاری، اس کے علاوہ امام مسلم، اصحاب السنن نے بھی روایت کیا، اس میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو آدمی یاد کر لے گا، وہ مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کے پاس صحیح سند سے، اس میں سورہ کہف کی 10 آیات کے بجائے صرف 3 آیتوں کا ذکر ہے۔ جو آدمی کم سے کم سورہ کہف کی 3 آیتیں یاد کرے گا، یاد رکھے گا، تو مسیح الدجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، جو آدمی مرد ہو کہ عورت، مسلمان مرد ہو کہ عورت، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں گے تو ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک خاص روشنی اور نور کا انتظام ہوگا، اور یہ نور اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک رہے گا۔ ایک جمعے سے لے کر بعد والے جمعے تک یہ خاص روشنی اور نور کا سلسلہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اور ایک امام بیہقی کی ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اس طرح ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن، اس کے لیے قیامت کے دن روشنی کا انتظام ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن خاص روشنی کا انتظام ہوگا، اس کے لیے خاص نور کا انتظام ہوگا۔ الغرض سورہ کہف کی تلاوت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، آپ ان سب کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، مختلف زبانوں میں ہے۔ اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ آپ کو بہت خوش کرے گا۔ آئیے اس آیت کی طرف جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ عز و جل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے،
آپ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ عز و جل کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ صبح و شام جو ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، نماز میں مشغول رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دوسری بات بھی اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کی خاطر آپ ان سے نظر نہ ہٹائیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان پر سے اپنی نگاہ، اپنی توجہ، اپنی نظر نہ ہٹائیے دنیا کی دوسری چیزوں کی خاطر۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب دیکھیے تیسری بات، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ایسے آدمیوں کی پیروی نہ کیجیے، ایسے آدمیوں کی بات نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ان کے دل کو ہماری یاد سے غافل کر دیا، ہمارے ذکر سے ان کے دل کو خالی کر دیا، تو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے جانے لگے۔ ایسے لوگوں کی، ایسے آدمیوں کی آپ بات نہ مانیے، ان کی پیروی نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسا معاملہ جس کسی کے ساتھ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو جائے اور وہ آدمی اپنے نفس کی، اپنے دل کی باتوں پر، خواہشات نفس پر عمل کرنے لگے، تو اس کا معاملہ یقیناً حد سے بڑا ہوا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، تو اب اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں بلکہ نقصان ہونے والا ہے، وہ فائدہ اٹھانے والا نہیں بلکہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں ہمیں آپ کے سامنے بولنا ہے۔ اللہ رب العزت بولنے والے کو، اسی طرح سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب کرے۔ دیکھیے اللہ رب العزت پہلے نمبر پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ بات خطاب کے طور پر پہلے نمبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب کے، اس بات کے، اس تعلیم کے ہم سب بھی مخاطب ہیں۔ میں مخاطب ہوں، ہم میں سے ہر آدمی مخاطب ہے۔ اسی طرح قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت اس کا مخاطب ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کس کی بات ماننا ہے اور کس کی بات نہیں ماننا ہے۔ یہ باتیں اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں، اور اس کے علاوہ بھی دوسری آیات میں، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، مختلف آیتیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تاکید کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، حکم کرتا ہے۔ جب حکم آپ کے لیے ہے تو پہلے نمبر پر آپ مخاطب ہیں، اور ہم سب امتی بلکہ قیامت تک آنے والے سارے امتی اس آیت کے مخاطب ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کے مختلف طریقے، مختلف شکلیں اپناتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ کیا پا سکتے ہیں؟ سوال آپ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں سوال آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اگر ہم واقعی ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی عبادت و بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی صورت میں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے کی صورت میں
ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا صحیح عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ورنہ ڈر ہے کہ آپ کی دوستی اپنی پسند کے مطابق ہو، آپ دوستی کریں، تعلقات رکھیں کسی ایسے آدمی سے جسے آپ چاہتے ہیں، مگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کافر ہے یا مشرک ہے یا راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ اگر ایسے آدمی سے آپ کی دوستی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے تعلقات ہیں، تو اب آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا صحیح عقیدہ خطرے میں ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے، ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کو سوچنا چاہیے کہ بھئی میرے پاس صحیح ایمان، صحیح عقیدہ یہ دنیا کی ساری دولت سے بھی قیمتی ہے، میرے پاس یہی سرمایہ ہے، میری یہی پونجی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے پاس میرا مال کام نہیں آئے گا، میری دولت کام نہیں آئے گی، میرے اہل و عیال کام نہیں آئیں گے، وہ تو میرے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، مگر مجھے میری قبر میں، ہماری قبر میں کوئی چیز کام آتی ہے، آ سکتی ہے۔ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہمارا صحیح ایمان ہے۔ صحیح معنی میں ایمان ہمارے دل میں ہو، صحیح معنی میں اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، صحیح عقیدہ ہمارے دل میں ہو، تو یہ چیز دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر کی زندگی میں کام آئے گی، اور آخرت میں نجات کے لیے بھی اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ دنیا کی دوستیاں کام آئیں گی، نہ دنیا کے عہدے اور مناصب کام آئیں گے۔ دیکھیے اس کی عظمت کو، اس کی حقیقت کو جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اپنا نرم گرم بستر چھوڑتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ہمارا صحیح عقیدہ محفوظ رہے گا، باہر سے کسی خطرے کی ضرورت اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہوگی، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کی زیب و زینت کی خاطر، دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کی خاطر ان سے نظر نہ ہٹائیے، ان پر سے توجہ نہ ہٹائیے، بلکہ ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ رہیے، ان کا خیال رکھیے، اہتمام اور پابندی کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تیسری بات وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تیسری بات، ایسے لوگوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، مسلمان مرد ہو عورت ہو، ایسے کسی آدمی کی بات ہم نہیں مانیں گے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کی جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں کرتا، ایسے آدمی کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، بلکہ اس کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو غافل کر دیا۔ جب اس کے دل کو اللہ نے اس کے ذکر سے غافل کر دیا، خالی کر دیا، تو اب وہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ نفسانی خواہشات کے مطابق، جو دل میں آیا کرے گا، جو دل میں آیا بولے گا، نہ اللہ کا ڈر، نہ آخرت کا ڈر، نہ اللہ کے سامنے حساب کتاب کا ڈر۔ کیوں؟ اس کے دل سے اللہ کا ذکر نکل گیا، اللہ کے ذکر سے اس کا دل خالی ہو گیا، تو اب شیطان اس کے دل پر غالب ہوگا۔ شیطان جب غالب ہو جائے تو انسان اللہ کی بات نہیں بلکہ اپنے نفس کی بات مانے گا، اور اپنے نفس کی بات ماننے والا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا جو آدمی اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر
اپنے نفس کی پیروی کرے، اپنے نفس کی بات مانے، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق چلے، وہ آدمی بڑا گمراہ ہے، زیادہ گمراہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی چھوڑ کر اپنے نفس کی بات پر چلے، نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت سورہ قصص کی اس آیت میں بڑا گمراہ بتاتا ہے۔ سوال کے طور پر پوچھتا ہے کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا جو اپنے نفس کی پیروی کرے، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ دیکھیے دوستی انسان کی ضرورت ہے، انسان کی مجبوری ہے، دوستی سے نہ اللہ روکتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سچی دوستی اخلاص کے ساتھ اگر دوستی ہو سکتی ہے تو کسی مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایسا مسلمان جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو، صبح و شام اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا مظہر، ظاہری جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ سورہ طٰہٰ کی آیات میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز دیکھیے شروع سے آخر تک اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہی یاد ہے۔ پوری نماز دیکھیے، دعا ہے، قرآنی آیتیں ہیں، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ کی پاکی کا ذکر ہے، یہی پوری نماز ہے سمجھے۔ چاہے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، جتنی چاہیں آپ پڑھیں، فرائض کی بات ہو، نوافل کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہے، سراسر اللہ کا ذکر ہے۔ نماز سراسر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے سلسلے میں جو دوسرے اذکار ہیں، صبح شام جو پڑھنے کے اذکار ہیں یا مختلف موقعوں پر پڑھنے کی جو دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا، ساتھ ہی ساتھ ان سب سے بڑھ کر فرض نمازوں کا خیال رکھنا، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، صحیح معنی میں صحیح سچا اور درست عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ نماز کے سلسلے میں کبھی سستی نہیں کریں گے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں، صبح و شام کے اذکار ہو گئے، اللہ نے حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے بتایا ہے، اور آپ نے دعائیں سکھائی بھی ہیں، تو ان دعاؤں کا بھی ہم کو اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں، اسی طرح شام کے وقت پڑھنے کی دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے بعد پڑھنے کے اذکار ہیں۔ اسی طرح مختلف موقعوں پر مسجد میں داخل ہونے، نکلنے، ضرورت کے لیے بیت الخلاء جانے آنے، اس طرح کئی موقع ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو طریقہ سکھایا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی مدد مانگے، کس طرح وہ شیطان کی چنگل سے، شیطان کی پکڑ سے، شیطان کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائی ہیں، آپ پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ یہ سب سیکھیں، یہ سب معلوم کریں۔ دنیا تو ہم بڑی آسانی سے سیکھتے ہیں، بڑے شوق سے سیکھتے ہیں، نئی نئی چیزیں معلوم کرنے، تجارت کے نئے نئے راستے سیکھنے، معلوم کرنے، یہ خواہش تو ہر ایک انسان کو ہے، مگر دین کے معاملے میں ہمارے دلوں میں کتنی خواہش ہے، دین سیکھنے کی خواہش کتنی ہے، دین سیکھنے کے مواقع آپ کے پاس کیا ہیں؟ آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہوگی، اب اسکول میں، مکتب میں بیٹھ کر پڑھنے کا آپ کا من نہیں کرتا ہوگا، آپ کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی، مگر آپ کے لیے وقتاً فوقتاً دروس کا انتظام ہوتا ہے، بیانات کا انتظام ہوتا ہے، ذرا وقت نکال کر آپ وہاں سے تو دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ دین کی باتوں کے سلسلے میں سستی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ مسلمان ہو کر غلط کام کریں گے، عقیدے کے حساب سے یا عمل کے حساب سے غلط کام کریں گے، اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے تو آپ کو دین کا علم سیکھنا پڑے گا۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ عالم بن جائیے، علامہ بنیے، نہیں،
آپ ایک مسلمان کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ضروری اور واجبی علم آپ کو سیکھنا ہے۔ مشہور حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری علم دین حاصل کرنا واجب ہے۔ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ بھی مجھے عقیدہ کیسا عقیدہ مجھے رکھنا چاہیے، مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے، مجھے وضو کیسے کرنا چاہیے، غسل جنابت مجھے کیسے کرنا ہے۔ یہ سب آپ نہیں سیکھیں گے تو بتائیے آپ اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے، کیا آپ ایک سچے مسلمان مرد کی طرح، سچے مسلمان عورت کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ تاجر ہیں، تجارت کرنے والے آپ سے زیادہ کافر ہیں، وہ بھی تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کافروں کی طرح ان کے ڈگر پر ان کی طرح تجارت کرنے لگے تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا؟ بھائی آپ تو مسلمان ہیں نا، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آخرت پر ایمان و یقین رکھنے والے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو اچھائی کا بدلہ آپ کو اچھا ملنے والا ہے، اس پر یقین رکھنے والے۔ برا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، اس بات پر یقین رکھنے والے۔ آپ بھی ایسے ہی تجارت کریں جیسے کافر کرتا ہے، کافر کرتے ہیں، تو کیا فرق رہ گیا؟ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ تاجر ہیں، تو تاجر تجارت کے اسلامی اصول، اسلامی ضابطہ، اسلامی قانون آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے۔ اور آپ تجارت کریں گے تو دوسرے کافروں کی طرح نہیں، آپ ایک سچے مسلمان کی طرح تجارت کریں گے، آپ ایک سچے مسلمان کی طرح بیوپار کریں گے، ایک سچے مسلمان بیوپاری بنیں گے، سچے مسلمان تاجر بنیں گے۔ یہی فرق ہے ایک کافر اور مسلمان میں۔ مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، دیکھے نہ دیکھے، مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے پوچھنے والا ہے، میرا رب کو مجھے جواب دینا ہے۔ یہ درد، یہ خیال، یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہو تو ہماری زندگی سدھر سکتی ہے، ہمارے غلط کام درست ہو سکتے ہیں، ہم اچھے ہیں تو اور اچھے بن سکتے ہیں، بہت اچھے بن سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہے تو ہم اس سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، اور اللہ کا دربار تو کھلا ہوا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو غلطی ہو گئی، آپ اس غلطی کو چھوڑ کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا آفر ہے، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اپنی پرانی زندگی کو دیکھ کر اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس کو باقی رکھیں گے، جو غلطیاں، کوتاہیاں اور برائیاں تھیں اسے چھوڑیں گے، اور برائیاں چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئیں گے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے شیطان کے دھوکے کی وجہ سے، نفس کی شرارت کی وجہ سے، تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، اور اپنی غلطی کی معافی اللہ سے مانگ کر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا انسان بنا لیتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔